اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ المجادلہ کے پہلے رکوع میں ایک مسئلہ بیان ہوا تھا زہار کا، کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی یا بہن یا کسی بھی محرمہ خاتون کے ساتھ تشبیہ دے کہ تو مجھ پر اس کی طرح ہے، اس کے کسی خاص جسم کے ایسے پارٹ کے ساتھ جس کا دیکھنا جائز نہیں، تشبیہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ سخت ترین طلاق سمجھی جاتی تھی کہ زہار کے بعد کسی قیمت پر بھی وہ شخص اس کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ شروع اسلام میں جب اس سلسلے میں کوئی نیا قانون نہیں آیا تو اسی پہ عمل ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابیہ کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میرے میاں نے مجھ سے زہار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، زندگی کا بہتر حصہ میں نے اس کے ساتھ گزار دیا، تو اب میں کیا کروں گی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ اس کے پاس چھوڑ دوں تو بچے ضائع ہوں گے، خود میں ان کی پرورش نہیں کر سکتی۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، نیا قانون اس سلسلے میں نہیں آیا تو پہلے قانون پہ یہ عمل ہوگا اور تو اس کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ مگر اس نے بار بار اپنی بات کو دہرایا، ادھر حضور سے دہراتی ادھر اللہ سے شکوہ کرتی کہ یا اللہ کوئی اس مسئلے کا حل بھیج دیجئے۔ تو بالآخر پھر سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع نازل ہوا، اس میں زہار کا مسئلہ ذکر کیا گیا کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے جو آدمی کرتا ہے اور اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، البتہ جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ کفارہ ادا کیے بغیر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کفارہ، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ غلام نہیں آزاد کر سکتا، غلام ملتے ہی نہیں جیسے آج کے دور میں، یا اس کے پاس غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اس کفارے کے بعد اس کی بیوی رہے گی، تو یہ طلاق نہیں ہے، یہ زہار تھا۔ اب جو آج رکوع کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں الم تر الی الذین، اس میں آداب مجلس اور خفیہ میٹنگ کے آداب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی آداب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ عام مجلس کے آداب کیا ہیں، خصوصی آپ کی مجلس کے آداب کیا ہیں، اور یہ کہ میٹنگ کی جائے تو کس موضوع پر کی جائے۔ تو پہلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی 2 آدمی 4 آدمی
الگ تھلگ ہو کر کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس کا اوروں کو علم نہ ہو، ان کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہر آدمی کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا والوں سے تو چھپ کر باتیں کی جا سکتی ہیں، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ 2 آدمی ہوں، 4 آدمی ہوں، جو بھی میٹنگ کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہاں دیکھنے سے مراد علمی دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں یعنی کیا یہ بات آپ کو معلوم نہیں؟ یعنی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ اس لحاظ سے ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی خفیہ میٹنگ۔ نجوا کہتے ہیں مشورہ یا میٹنگ جو بالکل آدمی اوروں کو نہیں بتانا چاہتا، خفیہ۔ تو نہیں ہوتی کوئی میٹنگ ثلاثتن 3 آدمیوں کی، الا هو رابعہم، مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم 3 ہی ہیں، بلکہ سمجھے کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ چوتھے ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ 5 آدمیوں کی میٹنگ ہوتی ہے مگر چھٹے ان میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتے ہیں۔ تو صرف 3 اور 5 کی بات نہیں، ولا ادنی من ذلک، نہ اس سے کم آدمیوں کی میٹنگ یعنی 2 کی، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ کی میٹنگ یعنی 6 7 8 کی میٹنگ، الا هو معہم، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ بہرحال سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی یہ میٹنگ کریں، کسی کھلی جگہ میں کریں، کسی بند کمرے میں کریں، کہیں بیسمنٹ میں کریں، کہیں بھی کریں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ جو بھی انہوں نے عمل کیا، میٹنگ کی، مشورہ کیا، اس کی خبر ان کو دیں گے، بتائیں گے کہ تم نے فلاں فلاں وقت میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو اللہ ان کو بالکل بتائیں گے ان کی خفیہ مجلس میں، میٹنگ میں جو بات ہوئی۔ کب؟ قیامت کے دن، دنیا میں نہیں، قیامت کے دن۔ اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سزا اور جزا مرتب ہوگی۔ اچھی میٹنگ کی ہے، خیر خواہی کی بات کی ہے، دوسروں کی مدد کے لیے بات کی ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہے تو اس پہ عذاب ہوگا۔ تو جس طرح کی میٹنگ مجلس ہوگی اس کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے اور اس کے اوپر ثواب اور عذاب کا ترتب ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ قد احاط بکل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ میٹنگ، مجلس، مشاورت اسلام میں ایک اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے باہمی مشورے سے کیا جائے، اور جو کام مشورے سے کیا جائے حدیث میں ہے کہ اس میں آدمی کو ناکامی نہیں ہوتی، مشورے سے کیا ہوا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مشورہ ان سے کیا جائے جو مشورے کے اہل ہیں، مشورے کے اہل ہیں، تو پھر اس مشورے میں جو بات طے ہو اس پہ اگر عمل کیا جائے تو اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام
کو بھی اللہ کا حکم تھا شاورہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ یعنی جس چیز میں وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تو اس میں صحابہ سے آپ مشورہ لیا کریں۔ ہاں جہاں وحی آ گئی، اللہ کی طرف سے قانون آ گیا، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں کوئی ایسی چیز پیش آئی کہ وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی، تو اس میں آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو صحابہ سے حضور مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب فیصلے کے بعد کسی ایک جانب پختگی اختیار کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لیں۔ لیکن بہرحال مشورہ تو حضور نے فرمایا کہ جن سے مشورہ لیا جائے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مشورے کو امانت سمجھ کے دیں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ غلط مشورہ دے دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو اس کو بھی پوری امانت داری سے جس چیز میں بھلائی اور خیر خواہی ہے اس کا مشورہ دینا چاہیے، اور لینے والوں کو بھی ایسے آدمی سے مشورہ لینا چاہیے جو مشورے کے اہل ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوں، آخرت کا دھیان رکھتے ہوں، اور متعلقہ کام کو سمجھتے بھی ہوں، تو ان سے مشورہ لیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا مسجد میں، اور پھر اس زخم سے آپ شہید ہوئے اسی سے، لیکن کچھ وقت کے بعد، تو جب دیکھا کہ وہ اب جانبر نہیں ہو سکیں گے تو انہوں نے آئندہ خلیفہ کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ 6 آدمیوں کو یہ معاملہ خلافت کا سونپ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کے لیے تو حضرت عمر نے خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یہ ہیں ابو بکر، ان کی بیعت کر لو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو کوئی نامزد کر لے اور باقی اس پہ ہاں کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ لوگوں سے مشورہ لیا جائے۔ ایک مشورہ ہوتا ہے پوری پبلک سے، جیسے آج کل ووٹنگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے صرف ذی رائے لوگ، خاص چیدہ لوگ، ان سے مشورہ۔ تو انہوں نے 6 آدمیوں کی یعنی ایک جماعت، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی گئے تھے دنیا سے، ان کی مجلس مقام کی کہ تم لوگ 6 آدمی مل کے خلیفے کا انتخاب کر لو۔ ان میں وہ 10 مبشر تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی، یہ 6 انہی میں سے تھے۔ ان میں ایک آپ کے بہنوئی بھی تھے، حضرت سعید، لیکن وہ یعنی مجلس مشاورت میں تو تھے، مجلس کے ممبر تو تھے، لیکن ان کے لیے یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کریں گے۔ باقی جو ہیں ان میں کوئی بھی امیدوار ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ میرا بہنوئی ہے اس لیے میں اپنے خاندان کے کسی آدمی کو نامزد یعنی خلافت کے لیے نامزد نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ مشورہ بے شک دیں کہ کون خلیفہ ہو، لیکن خود یہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کرے گا۔ یہ اتنے محتاط تھے۔ خیر بہرحال 6 آدمی کی مجلس ہوئی اور انہوں نے 3 دن متواتر میٹنگیں کی، 3 دن متواتر۔ اس دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک رومی غلام تھے، وہ قائم مقام خلیفہ تھے، ان کو اپنے قائم مقام مقرر کیا۔ وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، جمعے بھی پڑھاتے سب، اور انہی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں مر گیا تو جنازہ بھی صہیب پڑھائے، جو جنازہ بھی میرا، حالانکہ حضرت علی موجود ہیں، حضرت یعنی دوسرے بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت عثمان موجود ہیں، کہ نہیں صہیب پڑھائے۔
تو خیر بال 3 دن کے بعد خلافت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا اور ان کے حوالے کی گئی۔ تو اہم معاملات میں حضور نے بھی مشورہ لیا، صحابہ بھی مشورہ کیا کرتے تھے جی۔ اور قرآن مجید نے ایک پوری سورۃ سورہ شورا، اور فرمایا اللہ نے امر شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، شخصی رائے سے نہیں، مشورے سے طے ہوتے ہیں جی۔ لیکن اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس طاقت ہے تو کیوں کسی سے مشورہ لیں جی۔ دھونس، دھاندلی، دباؤ، لالچ، یہ چیزیں آ گئی ہیں، اسی لیے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی معاملہ سدھرتا نہیں، اس لیے کہ معاملے مشورے سے نہیں ہوتے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مخالف ایک ہی طبقہ تھا، مشرکین مکہ، جو کھلے عام مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، جو بھی تھا کھلے عام۔ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد تو ان کی سازشوں سے، ان کے تنگ کرنے سے مکہ سے 2 دفعہ کچھ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی حبشہ، لیکن تام دشمن بالکل کھلے عام، کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک طرح سے مسلمانوں کو سکھ نصیب ہوا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن جو ستاتے تھے وہ تو اب نہیں ہیں، لیکن یہاں 2 پارٹیاں تھیں مخالفین، ایک یہود جن کی بڑی تعداد تھی مدینہ کے اندر، خاصی طاقت بھی تھی ان کے پاس، وہ بھی کھلے ہوئے مخالف تھے، لیکن ایک طبقہ اور مدینہ میں پیدا ہوا منافقوں کا، اعتقادی منافق، ایک ہے نا عملی منافق، یعنی دل سے منافق نہیں ہے، دل میں ایمان تو ہے لیکن وہ کام اور کرتوت ان کے منافقوں کے ہیں، جیسے حضور نے نشانی بتائی نا، اذا صدقہ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے، یہ منافق کی نشانیاں، یعنی یہ عملی منافق۔ تو عملی منافق تو آج دنیا میں کچھ کم نہیں ہیں، لیکن اعتقادی منافق صرف اسی زمانے میں تھے کہ وہ دل سے نہ نبی کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ اسلام کو مانتے تھے، لیکن اپنے مفاد کے لیے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، کبھی جنگوں میں بھی جاتے تھے۔ یہ زیادہ خطرناک طبقہ تھا، یہ خفیہ طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، کھلے عام سامنے آ کر نہیں۔ یہودی تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے سامنے بھی، لیکن یہ بالکل، تو یہ جب مجلس میں ہوتے تو 2 آدمی بیٹھے جیسے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، مسلمان کہتے ہیں کیا بات ہے کہ کیوں اشارے کرتے ہیں، کیا بات ہے، صرف ان کو پریشان کرنے کے لیے۔ او جی ہم تو آپس میں بات کر رہے تھے، وہ فلانے کی طرف اشارہ کیوں، او جی ہم تو آپس میں ایک بات کر رہے تھے۔ تو مجلس میں اشاروں سے، کنایوں سے یعنی مسلمانوں کو پریشان کرتے، اسی طریقے سے چلتے چلتے باتیں بھی کر جاتے، پھر کہتے ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو ستاتے اور باقاعدہ خفیہ میٹنگ بھی کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی، آپس میں بھی، کہ کس طریقے سے ان کو پریشان، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، نہوا عن النجوی، جن کو خفیہ میٹنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، مت کرو، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر یہ پلٹ کر وہی کچھ کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، ان کو منع کیا مت کرو، پھر یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ بھی کیسی، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، میٹنگ بھی کرتے ہیں خفیہ
گناہ کے کام کی، موضوع کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا کام، والعدوان ظلم اور زیادتی، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ کی نافرمانی، یہ ان کی میٹنگ کا ٹاپک ہے، یہ ان کا موضوع ہوتا ہے، اس پہ وہ چھپ کر آپس میں مجلس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ اے نبی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، تو حضور کی مجلس میں کبھی کوئی یہودی بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، منافق تو خیر آتے ہی تھے، یہودی بھی آ کر بیٹھتے تھے، دونوں کا طرز عمل ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ اذا جاؤک، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، یہ آپ کو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ مجلس میں جو لوگ آتے ہیں تو مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سلام کریں، آنے والے بیٹھنے والوں کو سلام کریں، بیٹھنے والے ان کو جواب دیں۔ تو اسلام میں جو سلام کرنے جواب دینے کا طریقہ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ یہ کچھ کھینچ تان کر ایسے لفظ بولتے ہیں جس میں دعا کے بجائے بد دعا ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ کہلوانا ہو تو راعنا مت کہو، پہلے راعنا کہتے تھے، یعنی ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، بات سمجھ میں نہیں ہے یہ دوبارہ فرمائیے۔ اس لیے کہ یہودی اس لفظ کو غلط طریقے سے پھر استعمال کرتے ہیں، وہ راعینا کھینچ کر راعینا کہتے تھے، تو راعی ان کی زبان میں بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی چرواہا، بھیڑ بکری چرانے والا، تو دونوں معنی غلط ہیں، تو وہ ذرا کھینچ کر وہ غلط بنا دیتے تھے، پھر خوش ہوتے تھے دل میں کہ ہم نے ان کو بے وقوف بنا دیا، ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو ایسا کہہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، وقول انظرنا، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو انظرنا کہا کرو، انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمیں ذرا دیکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح سلام کے بارے میں یہودیت کہتے ہیں السلام علیکم، السلام کے بجائے لام کو چھوڑ کر السلام علیکا یا علیکم، سب کے لیے کہتے تو علیکم، صرف حضور علیکا۔ سام کہتے ہیں ہلاکت کو، موت کو، سلام کہتے ہیں سلامتی کو، دیکھیں نا کتنا مختلف لفظ ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کسی یہودی سے یہ لفظ سن لیا، اس نے حضور سے کہا السلام علیکہ، انہوں نے سن لیا تو انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے پلٹ کے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ، کہ یہ سام ہلاکت موت تم پر ہو اور مزید پھٹکار بھی خدا کی ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عائشہ، عائشہ ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ذرا نرمی اختیار کرو، اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے۔ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں اس نے کمینے آدمی نے آپ کو تو بد دعا دی ہے؟ کہا تو عائشہ میں نے بھی تو پلٹ کے وہی جواب دیے نا علیکم، کہ جو میرے لیے کہا ہے یہ تجھ پہ ہی پڑے، اور ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، ہماری قبول کرتے ہیں۔ تو جو اس نے کہا ہے علیکم، اب کوئی کافر سلام کرے تو علیکم، ٹھیک ہے نا، جیسا ویسے بھی کہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ لوگ جہاں موقع ملتا ہے ستانے کا اس کو گنواتے نہیں، تو سلام بھی ان لفظوں سے کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے تجویز نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے سلام کون سا تجویز کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا
تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ آدم فرشتوں کے پاس اور ان کو کہو السلام علیکم. پھر فرشتے جو تمہیں جواب دیں یہ پھر آپ کی نسل جو ہے اس کے لیے تحیہ ہے. آپس میں میل ملاقات کے وقت تحیہ ہوگا. جو آپ ان کو کہیں گے وہ آپ کو پلٹ کے کہیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے تحیہ ہے. تو آدم کے انہوں نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ ہے ہمارے لیے تحیہ. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. جب تم کو گفٹ دیا جائے، سلامتی کا تحفہ دیا جائے یعنی سلام کیا جائے، تو تم پلٹ کر اس سے بھی اچھا گفٹ دو سلام کا، یا کم سے کم وہی الفاظ دہرا لو. تو اچھا یہ ہے کہ سلام کو کہ السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ احسن ہو گیا. نہیں تو اتنا ہی کہہ دو وعلیکم السلام. تو بہرحال یہ ہے تحیہ، یہ ہے تحیہ. اس کے بھی آداب ہیں. ہر جگہ سلام بھی نہیں کیا جاتا. آدمی اگر کسی کام میں مصروف ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کریں. تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا اس قسم کے کسی اور کام میں مصروف ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکے گا تو اس کو آپ سلام نہیں کریں. جب وہ خالی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو سلام کریں. آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے جی، اور جو کھڑے ہیں بیٹھنے والوں کو کریں، جو چلتے ہیں وہ بھی بیٹھنے والوں کو کریں. اس طریقے سے جو بڑی جماعت ہے چھوٹی جماعت ان کو سلام کریں. یہ آداب ہیں. ویسے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے. واجب کا مرتبہ سنت سے زیادہ ہے، لیکن تنہا یہ ایک ایسی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے. سلام میں پہل کرنا ہے سنت، لیکن یہ جواب دینا واجب ہے. لیکن اس واجب سے یہ سنت افضل ہے کہ آپ پہلے سلام کریں. نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، یعنی پہل کرتے تھے سلام کرنے میں. تو بہرحال یہ تحیہ ہے. لیکن مشرکی یہ یہود اور منافق جو ہیں اس کو بگاڑ کر دوسرے لفظوں میں سلام کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ خدا کا نبی ہے، سچے لوگ ہیں، تو پھر جو ہم ان کو کہتے ہیں اس پہ اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ہم ان کو یہ بد دعا کر کے جاتے ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو فوراً ہمیں پکڑے اللہ، لیکن سزا کیوں نہیں دیتا؟ مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. سزا ضرور دیتا ہے لیکن وہ وقت بھی دیتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں سزا نہیں دیتا کسی مصلحت سے، کسی وجہ سے، لیکن حسبہم جہنم، جہنم کی سزا ان کے لیے کافی ہے. اگر یہاں نبی ملی تو جہنم کی سزا تو ان کے لیے ہے، وہ کافی ہے. یصلونہا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، وہ بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی. دنیا سے جب پلٹ کے جائیں گے تو جہنم پلٹ کے جانے کی سب سے بری جگہ ہوگی. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ آل ایمان کو میٹنگ کے آداب بتاتے ہیں. ویسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سفر میں، یا سفر میں نہیں ویسے ہی، اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور 2 آدمیوں نے آپس میں تنہائی میں کوئی بات کرنی ہو تو اس وقت تک وہ نہ کریں جب تک کہ چوتھا آدمی نہ آ جائے، تاکہ وہ اس کے ساتھ مصروف ہو جائے، یہ 2 آپس میں. ورنہ وہ دل میں سوچے گا کہیں میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں، میرے لیے کوئی پلان تو نہیں بنا رہے. تو وہ دل ہی دل میں پریشان ہوگا، اور کسی مسلمان کو پریشان کرنا جائز نہیں ہے.
اگرچہ اس کے خلاف نہیں کر رہے، لیکن بہرحال خدشہ تو انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے 3 آدمی ہوں تو ایک کو تنہا چھوڑ کے 2 الگ ہو کے بات نہ کریں، الا یہ کہ اس کو بھی شریک کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں خفیہ میٹنگ کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یاد رکھو تم میٹنگ مت کرو گناہ کے کام کی، کسی پہ ظلم و زیادتی کی، یا نبی کی معصیت اور نافرمانی کی، یہ موضوع نہیں ہونے چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر کوئی ایسا موقع ہو مشورے کا تو تم میٹنگ کرو نیکی کے کام کی، کوئی نیکی کا کام کی، یہ کیسے کیا جائے، آؤ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں جی، اور تقوی، خدا خوفی کا، یعنی کہ اچھے کام کو موضوع بنا کر اس پر بے شک بیٹھ کے مجلس مشاورت قائم کرو، لیکن کسی گناہ کے کام کی نہیں کہ فلاں لوٹ مار کیسی کرنی ہم نے جی، فلانے کو نقصان کیسے پہنچانا ہے ہم نے، یہ نہیں۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں لا خیر فی نجوا فی کثیر من نجوا، بہت سی میٹنگیں جو لوگ کرتے، مشورے کرتے، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں مگر وہ میٹنگ، وہ مجلس مشاورت جو صدقہ خیرات کرنے کے لیے منعقد کی ہو، ٹھیک ہے، من امر بصدقۃ او معروف، یا اور نیکی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے، اچھائی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح صفائی کرانے کے لیے، کہ بھئی 2 آدمی لڑ گئے ہیں، 2 فیملیاں لڑ گئی ہیں، جاؤ ان میں صلح کراتے ہیں، کیسے کرائیں، کیا طریقہ، ایسے چیزوں پر بیٹھ کے مشق کرو، یہ اس میں خیر ہے، نافرمانی، گناہ ان کے اوپر بیٹھ کے مت کرو جی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، کہ اس کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا تم سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے، اور اللہ تم سے پھر حساب لے گا، اس اللہ سے ڈرو، اور اس طریقے کی میٹنگ کرو، اس طرح کی مت کرو۔ انما النجوى من الشیطان، کہتے ہیں عام میٹنگیں جو ہوتی ہیں، مجلسیں جو ہوتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، یعنی اس میں کوئی شیطانی بات، شیطانی حرکات ہی ہوتی ہیں، خیر کے کام پر کم ہی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اکثر ایسی ہوتی ہیں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اس لیے شیطان کراتا ہے تاکہ ان لوگوں کو غم میں ڈالے جو مومن ہیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے جو مومن ہیں، تو شیطان لوگوں کو اکساتا ہے کہ ایسی ایسی بات کرو تاکہ مسلمان پریشان حال ہو، پریشان حال، ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور یہ لوگ اپنے پلاننگ اور اپنی میٹنگ اور اپنے مشوروں سے مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہو کسی نقصان کے پہنچنے کا تو پہنچے گا، ورنہ یہ سر دھڑ کی بازی لگا لے، سارے کے سارے مل کر بھی کوئی پلان بنا لیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن لوگ بھروسہ بھی رکھیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ٹھیک ہے جی تو پھر ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہ اللہ ہی سے تم نے اگر بگاڑ رکھا ہے جی تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں تو بچا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ سے تعلق ٹھیک ہے تو سارے مل کے بال بیکا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو
مشاورت، خفیہ مشاورت کے بارے میں باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، اور مجلس، کوئی بھی مجلس، جلسہ ہو جی، اور کوئی بھی فنکشن ہو یا کسی طرح کی مجلس، اس کے آداب بتاتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا وسعت پیدا کرو، جگہ بناؤ، آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، یعنی لوگ کھلے کھلے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، کچھ اور لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو میرے مجلس کا جو صدر ہے یا جو بھی ہے، وہ اگر کہے کہ بھائی ذرا سکڑ کے بیٹھو، آنے والوں کو بھی جگہ دو، افسحوا فی المجالس، مجلس میں وسعت پیدا کرو، آنے والوں کو بھی جگہ دو، تو کیا فافسحوا، اس کی بات مانو اور وسعت پیدا کرو، آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ جی، یعنی اس کو آنا کا ذریعہ نہ بناؤ، اکڑ مت دکھاؤ، میں کیوں ہٹوں، میں تو پہلے سے آیا ہوا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آنے والوں کو بھی مجلس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دو، یہ نہیں کہ میں ہی مجلس میں بیٹھا ہوں اول سے آخر تک میں ہی بات سنوں، میں ہی فائدہ اٹھاؤں، آنے والوں کو بھی موقع دو، وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ فافسحوا، تو میرے مجلس جو ہے اس کی بات کو مانو، اس کے سامنے اکڑ مت دکھاؤ، تواضع دکھاؤ۔ فافسحوا، کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخیاں پیدا کرے گا۔ آج تم آنے والے مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ بناؤ گے، ایسی کبھی تنگی تم پہ آئی تو اللہ تمہارے لیے بھی فراخی پیدا کر دے گا۔ تو وہ فراخی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس میں رزق کی فراخی بھی ہے کہ تم آج مجلس میں آنے والوں کے لیے ذرا خود کو تنگ کر کے جگہ دو گے، اللہ تمہاری روزی میں فراخی پیدا کر دے گا، تمہاری صحت میں فراخی کر دے گا، عمر میں فراخی کر دے گا، کئی چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ جگہ بنانے کے لیے کہا جائے تو جگہ بنا لینی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب مجلس کی انتظامیہ لوگوں کو کہتی ہے اچھا بھائی اب اٹھ کے چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، تو اس کو بھی آنا کا ذریعہ بنا کہ کیوں چلے جائیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ کہتے فَانشُزُوا، اگر وہ اعلان کریں کہ بھائی اب چلے جاؤ، مجلس برخاست ہو رہی ہے، فَانشُزُوا، فوراً اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو چلے جانے کا کہے تو چلے جاؤ، سکڑ کے بیٹھنے کے لیے کرے تو سکڑ کے بیٹھو، اوروں آنے والوں کو بھی جگہ دو، اس لیے کہ یہ تواضع کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو سردار ہوں، میں تو نواب ہوں، میں تو وڈیرا ہوں، میں تو اپنی کرسی نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اس وقت جو مجلس کا امیر ہے اس کا حکم مانو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی کو بھی بنایا ہے، کیونکہ یہ چیز نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ جہاں نظم و ضبط کی بات ہے کہ جو ناظم ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کی بات مانے، سامنے کوئی بھی ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو نہیں دیکھے، اب اس کی پوزیشن کو دیکھے۔ لیکن ایسا بھی کب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہماری مجالس میں۔ کوئی غریب آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن جس کی کوئی خاص پوزیشن ہے وہ تو زمین جنبت زماں جنبت نہ جنبت گل محمد، میں نے تو حل نہیں۔ تو یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے، تواضع کے بھی خلاف ہے، یہ کبر ہے، بڑائی ہے، فرمایا یہ ایک مومن کی شایان شان نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایسا کرو گے جو بھی امیر ہے، جس کو بھی امیر بنایا گیا ہو، وہ کسی پوزیشن کا آدمی بھی ہے، لیکن اس کو اس وقت
مجلس کا امیر بنایا گیا ہے، وہ کوئی حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو مان لینا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ہیں۔ دوسرے کی بات ماننے سے یعنی تم گرو گے نہیں، بلکہ تم کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ حدیث میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ خود اس کو اٹھاتا ہے، لیکن جو خود اٹھتا اور اکڑتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے۔ تو اس تواضع سے کہ جگہ بنا لی، اٹھ کے چلے گئے، اللہ بلند کرتا ان لوگوں کو جو ایمان ہے تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے درجات، یعنی کئی درجے پھر اللہ بڑھاتا ہے، ان کے کئی درجے ان کے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، سو ہر عمل پہ نیک یا بد ہوگا اللہ اس پہ جزا یا سزا مرتب فرمائیں گے۔ یہ عام مجلس کی بات تھی۔ اب خصوصی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے آداب بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ بعض لوگ جن کی خاص پوزیشن ہوتی ہے، مالدار ہیں یا کوئی اپنے قبیلے کے سردار ہیں یا اس طرح کی کوئی خاص پوزیشن ہوتی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی میٹنگ کرنا چاہتے تھے کہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بجائے آپ سے تنہائی میں کوئی بات کریں، یا وہ کچھ زیادہ وقت حضور کا لینا چاہتے تھے تاکہ یہ بھی ہے کہ میری پوزیشن ظاہر ہو کہ حضور نے مجھے اتنا وقت دیا یا تنہائی کا موقع دیا۔ تو انسان ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ کچھ منافق لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے تھے کہ تنہائی میں حضور کے لے گئے اور دیر تک بے مقصد کی کوئی سوالات شروع کر دیے تاکہ عام مسلمان آپ سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ تو کچھ اپنی پوزیشن کا خیال رکھتے تھے، کچھ وقت ضائع کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھیج دیا جس سے یہ لوگ ہٹ جائیں اور آپ کا وقت عام مسلمانوں کے لیے بچ جائے۔ تو حکم اور قانون یہ بھیج دیا کہ کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص میٹنگ کرنی ہے تو میٹنگ سے پہلے صدقہ دے کر آئے، پہلے صدقہ دے پھر خاص میٹنگ کر سکتا ہے، یہ عام میٹنگ کے لیے نہیں، خاص کے لیے۔ جس نے زیادہ وقت لینا ہے، جس نے خاص بات کرنی ہے، وہ پہلے صدقہ دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص میٹنگ کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی خاص میٹنگ سے پہلے صدقہ دو پھر آؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، یعنی جتنے لوگ تھے ایک دوسرے سے واقف تھے، کون آدمی کتنی پوزیشن کا ہے سب جانتے تھے۔ اب کوئی اگر صدقہ دیا بغیر آئے اور حضور سے میٹنگ کر لے تو سب کی نظروں میں آ جاتا تھا کہ دیکھیں صدقہ دیا بغیر ہی حضور کے ساتھ میٹنگ کی ہے، تو اس طرح اس کو خفت محسوس ہوتی تھی، تو پھر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ صدقہ دیا بغیر ہی آ جائے۔ منافق تو ویسے ہی کنجوس تھے، انہوں نے تو ویسے کوئی نہیں لینا تھا، اب یہ تو بڑی مشکل ہوگی، اس لیے تو انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا خصوصی میٹنگ میں۔ ہر کون پیسے بھی دے اور جائے، کیونکہ ان کو تو مقصد ہی اور ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ سے خصوصی میٹنگ کرنی ہو تو کتنا صدقہ پہلے دینا چاہیے؟ 1 دینار۔ آپ نے بولا 1 دینار تو بہت ہے، کہ جی پھر آدھا دینار، یہ بھی بہت ہے، یہ غریب غربت کا زمانہ ہے، کسی نے بات کرنی ہے خاص تو اتنا۔ انہوں نے کہا پھر 1 پینی۔ حضور نے کہا یہ تو نے بالکل ہی گھٹا دیا،
کہاں ایک دینار آدھا دینار، پھر کہتے ہیں ایک پینی پہ آ گیا ہے، یہ تو بہت ہی کم ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہرحال مجھے ایسی ضرورت پیش آئی کہ میں نے حضور سے تنہائی میں بات کرنی تھی، تو میں نے بہرحال صدقہ دیا اور آ کر حضور سے تنہائی میں بات کی۔ بس میری بات کرنی تھی کہ اللہ نے یہ قانون ہٹا دیا، یعنی اس قانون پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا تھا، دوسرے لوگ تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے، کون صدقہ دے گا؟ انہوں نے کیا، پھر اللہ نے قانون ہی ہٹا دیا۔ اصل میں تو ان لوگوں کو اس کام سے بھگانا مقصود تھا۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ کون لوگ حضور کا وقت ضائع کرتے تھے، اب وہ نہیں آتے تھے۔ ذالک خیر لکم اطہر، یہ صدقہ دے دینا حضور کی خصوصی میٹنگ سے پہلے بہتر ہے تمہارے حق میں، وہ اطہر زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا باعث بھی ہے، کیونکہ صدقہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کسی مصیبت کے آنے سے پہلے صدقہ دے دیا جائے تو مصیبت اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی، اس کے اوپر سے ہو کے نہیں آ سکتی، اور آئی ہوئی مصیبت کو یہ ٹلا دیتا ہے، آئی ہوئی مصیبت کو صدقہ ہٹا دیتا ہے، آنے والی کو روک دیتا ہے۔ تو صدقہ بہرحال بہت اپنی جگہ میں بھی افضل چیز ہے، فضیلت والی چیز ہے، اور یہ پاکیزہ چیز ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے، تو گھبراؤ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم الصدقات، کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنی خصوصی میٹنگ کے سے پہلے صدقہ دو، اس سے ڈر گئے؟ تو فَإِذْ لَمْ، اب یہ قانون ہٹا دیا، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص مجلس سے پہلے صدقہ نہیں دیا، ڈرو نہیں، اگر نہیں دیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے بھی یہ قانون لے لیا واپس، تاب اللہ علیکم، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس نے رجوع کر لیا تمہارے اس قانون سے، اب دینے کی ضرورت نہیں، لہذا یہ صدقہ کا حکم ختم ہو گیا۔ یعنی کوئی دل کی خوشی کے لیے، پاکیزگی کے لیے دے تو دے، اچھی بات ہے، لیکن اب قانونی پابندی نہیں ہے کہ اس کے بغیر میٹنگ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں 4 باتوں کا حکم، کہ یہ صدقہ کا حکم تو عارضی تھا، ہم نے اٹھا لیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلی بات یہ کہ نماز قائم کرو، یہ حکم دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز کو سیدھے طریقے سے پڑھو، آداب کی رعایت کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، طہارت کاملہ کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا ہے تو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو، سیدھا، اس لیے کہ نماز سیدھی ہوگی تو زندگی سیدھی ہوگی۔ یعنی نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے، پوری زندگی کو یہ ٹھیک کرتی ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب کی دعا نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا بنا، ٹھیک طریقے سے، یہ اللہ کے خلیل کہتے ہیں کہ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا بنا۔ میرے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے اس میں گنگوہا تشریف لے گئے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس
اس زمانے میں پیدل جاتا تھا، کافی رستہ تھا، پیدل گئے تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے پوچھا کہ مولانا کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت دعا کرے میں نماز سیدھی پڑھنے والا بن جاؤں، یہ دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، دعا کرے کہ میں نماز سیدھی نماز پڑھنے والا ہو جاؤں۔ حالانکہ آپ بہت بڑے محدث تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا ہاں مولانا، اگر نماز سیدھی ہوگی تو سب کچھ سیدھا ہو گیا، نماز سیدھی ہو گئی تو سب کچھ سیدھا ہو گیا۔ تو حقیقت ہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے تو پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، پوری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے حضور کے زمانے میں، تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کچھ دوسرے کام بھی کر لیتے تھے۔ ادھر کسی نے کہا حضور دیکھیے فلاں نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں فلاں کام بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نیا آدمی ہے، کرنے دو، نماز اس کو ٹھیک کر دے گی۔ اگر یہ نماز پڑھتا رہا، صحیح پڑھتا رہا، تو نماز خود ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ابھی ابتدا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اقامت الصلاۃ کہتے ہیں کہ نماز کو ٹھیک، تو ٹھیک میں جو اس کی شرائط ہیں اور جو اس کے فرائض ہیں وہ سب کچھ ہوگا تو ٹھیک ہوگی۔ شرائط بھی ٹھیک ہوں، فرائض، شرائط وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، اور فرائض وہ ہیں ارکان جو نماز کے اندر ضروری ہیں، تو پھر نماز تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا قریب ترین ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا قریب ترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھو گے تو اللہ سے تعلق جڑے گا، زکوٰۃ دو گے تو بندوں سے تعلق جڑے گا، اور اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں حقوق ادا ہو گئے، اسلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد اطیعوا اللہ و رسولہ، دو باتیں یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تو دو عبادتوں کا ذکر کیا اور باقی پوری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ تو اس لیے عبادات میں، ارکان میں روزہ بھی ایک رکن ہے، حج بھی ایک رکن ہے، جہاد بھی ایک رکن ہے، لیکن قرآن میں زیادہ زور نماز اور زکوٰۃ ہی پہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ باقی عبادات ایک تو یہ کہ عام مسلمانوں کو نہیں کرنی ہوتی، مطلب کہ روزہ ہے تو وہ سال میں ایک مہینہ ہے، اس میں بھی رعایتیں ہیں، مسافر ہے تو اس کے لیے رعایت ہے، بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے، اور زکوٰۃ تو صرف مالدار طبقے کے لیے، حج بھی مالدار طبقے کے لیے ہے۔ تو کیا رہ جاتا ہے آگے؟ صرف نماز ہی رہ جاتی ہے، نماز ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں، نہ سفر میں معاف، نہ حضر میں معاف، نہ بیمار کے لیے معاف، نہ تندرست کے لیے معاف، کسی حالت میں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو، جی رکوع سجدہ نہیں تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنی ہے، اور ہے بھی دن میں 5 دفعہ۔ تو جو آدمی دن میں 5 دفعہ مالک کے سامنے 10 بستہ کھڑا ہوگا، ایک نماز سے دوسری کے درمیان جو وقفہ ہوگا، کچھ تو خیال ہوگا کہ ابھی میں کسی کے سامنے کھڑا ہو کے آیا ہوں، کچھ تو، جی تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی سنورتی رہے گی، زندگی سنورتی رہے گی۔ تو نماز اور زکوٰۃ کو قرآن حکیم میں پورے دین کا ہی نہیں بلکہ ایمان کی نشانی بھی قرار دیا ہے۔ ایمان دل کی چیز ہے، اور ایمان اصل الاصول ہے۔ ایمان کے بغیر آپ کو پتہ، نہ نماز کام کی، نہ زکوٰۃ کام کی، کوئی کام ہے ہی نہیں۔ لیکن ایمان اندر کی چیز ہے، کسی کے کیا پتہ اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، کتنا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کو ایمان کی
اندر کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ مشرکین نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، اب ان کا رستہ مت روکو، ان کو آزاد کر دو۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو اس کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں عبادتوں کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نماز کو ایمان کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَوَاتَكُمْ، یعنی کچھ صحابہ اکرام کو خدشہ ہوا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں وہ تو ضائع گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے نہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یعنی تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دیں۔ تو یہاں لفظ ایمان ہے لیکن مراد نماز ہے۔ تو اتنا گہرا تعلق ہے ایمان کے ساتھ زکوٰۃ اور نماز کا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ساری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، چیز ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن جو کچھ قرآن میں ہے اس کو اطاعت اللہ کہتے ہیں، اور جو کچھ حدیث میں ہے اور حضور کی زندگی اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال پہ جزا اور سزا مرتب فرمائیں گے۔ بس کر دیں۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ مولانا وہ عبد الرحمن صاحب آپ جانتے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ پہلے آتے تھے دیکھے نماز پڑھنے، میرے بازو بیٹھتے تھے، داڑھی وہاں، پاکستان گئے ہوئے تھے 18-20 مہینے کے۔ وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، ان کو ایمرجنسی میں نیو یارک جانا پڑا آج۔ اچھا ٹھیک۔ تو بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹائم ہو گیا نا؟ ٹھیک۔